अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह नाश्ते के टाइम से, और आज नाश्ते में ना मेरे हस्बैंड कुछ डिफरेंट चीज़ें भी ले आए थे, ये कचौरी वगैरह, तो ये बड़ा हैवी सा नाश्ता हो गया था। तो ये नाश्ता अगर आप कर लेना तो सारा दिन आपको भूख नहीं लगती है। और हमने भी दोपहर में कुछ नहीं खाया था इस नाश्ते को करने के बाद, और रात का खाना भी बड़ा ही लेट खाया था, क्योंकि ये नाश्ता बस आपने अगर एक दफ़ा कर लिया ना तो सारा दिन आपको भूख महसूस नहीं होगी। मैंने और मेरे हस्बैंड ने तो सुबह ही नाश्ता कर लिया था, लेकिन बच्चे अभी देर से उठे थे तो ये अब नाश्ता कर रहे थे। मैं बच्चों को नाश्ता कराने के बाद थोड़ा सा काम वगैरह करूँगी। तो आज ना मैं आपसे बात कर रही हूँ ख़ुद को खुश रखने पर। मैं अपने आप पर बात कर रही हूँ कि मैं ख़ुद को खुश कैसे रखूँ। मैं ना कभी कभार बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती हूँ किसी की बात से, किसी के बिहेवियर से। लोग अक्सर इस तरह करते हैं आपके साथ कि आप ना हर्ट हो जाते हैं, किसी की कोई बात ऐसी आपको चुभ जाती है कि आप ना चाहते हुए भी इसको बार बार सोच रहे होते हैं। तो ना मैं अपने आप को इस स्ट्रेस से, इस मुश्किल से कैसे निकालती हूँ, मैं आज आपको वो बताऊँगी। क्योंकि मैंने ये चीज़ें फ़ॉलो करके ख़ुद की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून महसूस किया है, और अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मैंने आराम को, दिमागी सुकून को महसूस किया है। तो ऐसा नहीं होता कि किसी की लाइफ में कोई नेगेटिविटी ना हो, या किसी को कभी किसी ने हर्ट ना किया हो, तो ऐसा तो होता नहीं है ना। ये मुआशरा, हमारी सोसाइटी है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बिहेवियर्स हैं। जैसे जिस इंसान की अपब्रिंगिंग हुई हुई है, जैसे जिस इंसान की परवरिश हुई हुई है, वो उस हिसाब से अगले से बात करता है, अगले के साथ उसके साथ रिएक्ट करता है। तो क्या है कि अगर किसी की अपब्रिंगिंग में नेगेटिविटी है तो वो क्या करता है कि किसी भी इंसान को बड़ी आसानी से हर्ट कर देता है। किसी भी इंसान को कोई ऐसी बात कह देता है कि जो दूसरे के दिल को बड़ी नागवार गुजरती है, बड़ी तकलीफ़ होती है। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे लोगों से बचना भी है पहले तो। और दूसरी बात ये कि अगर कोई आपसे इस तरह की बात कर देता है ना, तो उनको कैसे अपने आप को खुश करना है और उनको कैसे इग्नोर करना है। तो आज मैं उसी पे बात कर रही हूँ आपसे कि मेरी ज़िंदगी में भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, तो मैंने खुद को कैसे खुश रखा है। अगर आप ये भी इन पॉइंट्स को फॉलो करके चलेंगे ना, तो यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सुकून आ जाएगा, और आप भी आपके इर्द गिर्द जो अल्लाह ताला ने आपको खुशियाँ दी हैं ना, उनको आप महसूस कर सकेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैंने नमाज़ें जो है वो अदा करी हैं। अच्छा, नमाज तो मैं वैसे भी पढ़ती रही हूँ, लेकिन जब इंसान स्ट्रेस में होता है या परेशान होता है, तो कहीं से भी ना उसको सुकून नहीं मिल रहा होता है, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो। एक लेवल होता है इंसान का तकलीफ़ का ना, वो बस कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। लेकिन मैंने जब अल्लाह पर तवक्कल करके नमाज़ पढ़ी ना, और मैंने जब अपने अल्लाह पर छोड़कर सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया, लोगों का रवैया, लोगों की बात, लोगों की नेगेटिविटी मैंने अल्लाह को बता दी और अल्लाह पे छोड़ दी, और मैंने अपने रब को सब कुछ बता दिया और नमाज़ें अदा की, अपने रब के सजदे में हुज़ूर सजदा किया, तो मुझे यकीन करें इतना सुकून मिला, इतना अच्छा लगा, बहुत हद तक मुझे रिलीफ़ मिल गया। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि आप इस रूल को ज़रूर फॉलो करिएगा और आप महसूस करिएगा कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सुकून आया है, जो मैं सेकंड आपसे रूल बात कर रही हूँ। दूसरी चीज़ हमने ये करनी है कि हमें ना थोड़ी देर के लिए खामोश होना है, और थोड़ी देर के लिए बैठना है, और ये सोचना है कि अल्लाह ताला ने हमें किन किन नेमतों से नवाजा हुआ है। ठीक है ना, कि आप जब अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएंगे ना, और आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे, तो आपको नज़र आएगा कि आपके पास बेशुमार अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं, जो अल्लाह ताला ने आपको औलाद की सूरत में, सेहत की सूरत में, घर की सूरत में, बीवी की सूरत में, शोहर की सूरत में, अल्लाह ताला ने ना आपको अपनी बेशुमार नेमतों से नवाजा हुआ है, जिसको हम इग्नोर करके चल रहे होते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि ये तो मतलब कुछ है ही नहीं, ये तो सबके साथ ही है, ये तो सबके ही पास है, ये तो कोई नेमतें ही नहीं। नहीं जी, ये नेमतें हैं जिनको हम इग्नोर करके ना, और लोगों के नेगेटिव रवैयों को अपने ऊपर सवार करके, अपने दिमाग पे सवार करके हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। जो हमें करना ये है कि जो लोग नेगेटिव लोग हैं ना, उनकी बातों को और नेगेटिव लोगों को ही इग्नोर करना है, और अल्लाह ने हमें क्या-क्या दिया है, अल्लाह ने हमें क्या-क्या नवाजा है, उसको महसूस करना है, उसको हमें देखना है। और जब हम देखेंगे ना, तो हम बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे। मैं तो इसी तरह करती हूँ कि मैं अपने इर्द गिर्द देखती हूँ, और मैं ये महसूस करती हूँ तो कि मेरे पास क्या कुछ नहीं है। मेरे अल्लाह ने मुझे औलाद, शौहर, घर बार, हर चीज़ बहुत अच्छी दी है, और औलाद भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट दी है, बेटों की सूरत में भी, बेटी की सूरत में भी। तो अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा हुआ है। तो मतलब हर इंसान को अल्लाह ताला कोई ना कोई ऐसा बल्कि कोई ना कोई क्या, अल्लाह ताला अपनी नेमतों से नवाजता है,
ہے کہ انسان جو ہے نا وہ دیکھے تو خوش ہو جائے. تو اگر آپ کو خود کو خوش رکھنا ہے نا تو اپنے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دیکھیں جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہیں. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے سم ٹائم کہ کوئی چیز آپ کو اللہ نہیں دی ہوئی ہوتی ہے یا اللہ نے آپ کو سے کوئی چیز لے لی ہوتی ہے واپس, تو اس کے بدلے بھی نا اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ دیا ہوا ہوتا ہے یا وہ آگے آپ کو دے گا. یا اگر آپ کا کوئی کام نہیں ہوا نا تو اس میں بھی آپ کی ہی بہتری ہوگی. یقین جانے کہ کبھی بھی نا پچھتائیں نہیں کہ یہ کام میں نے سوچا تھا کہ ہو جائے مگر نہیں ہوا نا, اس میں بھی اچھا ہی آپ کے لیے ہوگا. اور ایسا ہوتا ہے, یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. تو جب بھی آپ کو لگے نا کہ آپ مایوس ہو رہے ہیں, آپ کسی کی بات سے بہت ہرٹ ہیں, آپ تکلیف میں ہیں, تو بس آپ اپنے ارد گرد دیکھیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں. آپ کو بہت ساری خوشیاں ملی ہوئی ہیں, ان خوشیوں کو آپ محسوس کریں. اچھا تیسری چیز یہ کہ آپ لوگوں کو نا معاف کرنا سیکھیں. جب آپ انسان کو معاف کر دیتے نا, اس شخص کو معاف کر دیں گے جس نے آپ کو ہرٹ کیا ہے, تو آپ اس کی بات بھی بھول جائیں گے. پھر آپ کو یاد ہی نہیں رہے گا کہ اس نے آپ کو کیا کہا تھا, تو آپ کو تکلیف بھی نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ کسی کو معاف نہیں کریں گے نا تو وہ بات کسی کی کہیں بھی کوئی غلط بات, کسی کا کوئی غلط بیہیویئر آپ کو یاد رہے گا اور آپ اس کو جو ہے نا اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کریں گے. اس کو معاف نہ کر کے آپ خود کو تکلیف میں مبتلا کریں گے. تو بہتری اسی میں کہ جس کسی نے بھی آپ کے ساتھ کوئی نیگیٹو بیہیویئر کیا یا نیگیٹو بات کی ہے نا, آپ اس کو معاف کر دیں اور اپنا معاملہ اپنا فیصلہ اپنے رب پر چھوڑ دیں, اپنے اللہ پر چھوڑ دیں. پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کتنی آسانیاں کرتا ہے, کتنی آسائشیں کرتا ہے, اور جو آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے وہ بھی دیکھے گا کہ آپ کتنے خوش اور مطمئن ہیں. اچھا خود کو خوش رکھنے کے لیے نا ایک چیز میں اور فالو کرتی ہوں, وہ ہے دوسروں کی مدد کرنا. اور دوسروں کی مدد کرنے سے نا آپ کو جو سکون ملتا ہے, آپ کو جو ذہنی اللہ تعالیٰ اطمینان دیتا ہے آپ کے دل کو, اور آپ کو ذہن کو جو سکون دیتا ہے نا, یقین کریں وہ بڑا ہی اچھا لگتا ہے, بڑا ہی اچھا محسوس ہوتا ہے. اور بہت سارے لوگ اسی لیے دوسروں کی مدد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو. کیونکہ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں نا, اور تو اگلے کے دل سے ہمارے لیے جو دعا نکلتی ہے, چاہے وہ ہمیں زبان سے دعا دے یا نہ دے, لیکن جب ہم اس کے دل کو سکون پہنچاتے ہیں, ہم کسی کا کوئی بگڑتا کام کوشش کرتے ہیں کہ ہماری وجہ سے ہم کسی کا چھوٹا سا بھی کام کر دیں, کسی کا چھوٹا سا کام بن جائے ہماری وجہ سے, یا ہم کسی کی چھوٹی سی بھی ہیلپ کر دیں, اس کا کچھ فائدہ ہو جاتا ہے, تو اس کو جو سکون ملتا ہے نا, میرے رب کو وہ بڑا پسند آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمارے دل کو بہت سکون دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کے بہت سارے ایسے آڑے ٹیڑھے معاملات جو ہوتے ہیں نا, جو کام نہیں بن پا رہے ہوتے ہیں یا نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے, جو ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ بہت آسانی سے کر دیتا ہے. جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں نا, تو ہمارا رب ہمیں نظر میں رکھا ہوا ہوتا ہے, وہ ہمارے سارے بگڑتے کام بنوا دیتا ہے. تو اسی لیے سب کی مدد کریں اور پازیٹیو سوچیں, پازیٹیو بولیں. اگر آپ کو کسی کو کرٹیسائز کرنا بھی ہے, اگر آپ کو کسی کو کچھ بات کہنی بھی ہے ایسی جو آپ کو ناگوار گزری ہے, آپ کی پسندیدہ نہیں ہے, تو ہلکے الفاظوں کا استعمال کریں, اچھے الفاظوں کا استعمال کریں. بات کو طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے. آپ اکثر اب ہماری سوسائٹی تو بس ایسی ڈگر پہ چل نکلی ہے کہ نا کوئی کسی کو اگر کرٹیسائز کرنے بیٹھتا ہے نا, تو اس کے لیے اتنے ہارش ورڈز یوز کرتا ہے, اتنے سخت الفاظوں کا استعمال کرتا ہے کہ اگلے کے دل پہ نا بڑی گرا گزرتے ہیں یا اس کو بڑی تکلیف پہنچا کر نکلتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو بھی سکون دے گا, آپ کے دل کو بھی اطمینان دے گا. ہوتا یہی ہے کہ ہم کسی کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہوتے, اور اللہ جو ہے نا وہ سب کے بارے میں سوچتا ہے. ہر انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے, اللہ سب کے بارے میں سوچتا ہے. اب جو بھی آپ کو تکلیف پہنچائے یا آپ کو ایسی بات کرے جس سے آپ کا جو ہے دل خراب ہو, آپ ہرٹ ہو, تو سب سے پہلے تو آپ نے اللہ کے حضور سجدہ کرنا ہے, آپ کو نماز ادا کرنی ہے, آپ کو اپنا ہر معاملہ اللہ پہ چھوڑنا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھنا ہے, آپ نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے. جو بھی نعمت پروردگار نے آپ کو دی ہوئی ہے نا, بے شمار نعمتوں سے میرے رب نے ہم لوگوں کو نوازا ہوا ہے. جو بھی نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں, ان کا آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور تیسری چیز یہ کہ آپ نے نا لوگوں کو معاف کر دینا ہے. معاف کر دیں گے نا تو بس معاملہ اچھا ہو جائے گا. اور پھر آپ نے لوگوں کی مدد کرنی ہے, لوگوں کے کام آنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا, میں نا خود کو خوش رکھنے کے لیے شکوے شکایت بھی نہیں کرتی. یعنی اگر آپ کو کسی نے کچھ کہا ہے, ہرٹ کیا ہے نا, تو آپ اس سے شکوہ شکایت نہ کریں. آپ بالکل بھی اس کو جا کر یہ نہ بولیں کہ آپ نے مجھے ایسا کہا تھا, ویسا کہا تھا, یا آپ نے میرے ساتھ ایسا بیہیو کرا تھا. آپ بالکل بھی اس طرف نہ جائیں.
اور اگر کوئی تھرڈ پرسن ایسا ہے جس کے تھرو آپ بات پہنچا سکتے ہیں یا بات آگے جا کر وہ اس بندے کو بتا سکتا ہے کہ جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، تو کسی تھرڈ پرسن کو بھی اس میں انوالو نہ کریں، اس کے ذریعے بھی نہ کہلوائیں کہ بھئی آپ نے مجھے اتنی تکلیف پہنچائی تھی. یعنی کسی صورت میں بھی آپ شکوہ شکایت نہ کریں اس شخص سے جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے. آپ اس کے حال پر چھوڑ دیں اور اپنا معاملہ اپنے اللہ پر چھوڑ دیں. بس پھر دیکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے معاملہ سیدھے کراتا ہے اور اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو عزت دلاتا ہے. جہاں بھی آپ جاتے ہیں، جو بھی آپ کرتے ہیں، آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں برکت ڈالے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازے گا. جو دل دکھاتے ہیں، جو اللہ کے بندوں سے جو ہے بیر لگاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے بندوں کو کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے پریشان کرنے کی، تو یقین جانے کہ وہ خود بھی کسی نہ کسی مشکل میں ہی گھرے رہتے ہیں. کیونکہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، وہ تو دیکھ رہا ہے، اپنی مخلوق سے بہت بہت پیار کرتا ہے نا، 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں کو چاہتا ہے پروردگار. تو جب وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا ایک بندہ ہے، وہ اگلے سے نہ اس نے کوئی بات کری ہے، نہ کچھ کیا ہے، اور جو ہے وہ تکلیف پہنچا رہا ہے میرے بندے کو، اللہ تعالیٰ پہ جب آپ معاملہ چھوڑیں گے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح حساب لیتا ہے کہ دل دکھانے والے کو، اللہ کے بندوں کو کے ساتھ جو ہے ان کو تکلیف پہنچانے والوں کو اللہ تعالیٰ نا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مشکل میں ڈال کر رکھتا ہے، کہیں نہ کہیں ان کو کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے. تو کوشش کریں خوش رہیں اور لوگوں کو بھی خوش رکھیں. ایسی کوئی بات نہ کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہو، اور اس سے آپ کو بھی خوشی حاصل ہوگی. آپ خود کو اسی طرح خوش رکھ سکتے ہیں. میں تو انہی رولز کو فالو کر کے خود کو خوش رکھتی ہوں اور بہت ہی اطمینان محسوس کرتی ہوں. آپ بھی ان رولز کو فالو کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اگر آپ کو آج کا ٹاپک میرا پسند آیا ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ سب میری دعاؤں میں شامل ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور خوش رہیے گا. دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کریے گا، کسی کی دل آزاری نہ کریں. اللہ حافظ.